إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. معزز سامعین اور محترم ناظرین، آج کا ہمارا یہ جو ایک مختصر سیشن ہے تعلیم نسواں کے حوالے سے تعلیم نسواں کی ضرورت و اہمیت کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ دیکھیے، جب اسلام آیا تھا اس سے پہلے خواتین اور عورتوں کے حقوق سلب کیے جاتے تھے۔ کسی عورت کو اس کا کوئی حق نہیں ملتا تھا، حتیٰ کہ عورتوں سے، خواتین سے ان کے جینے کا حق بھی سلب کیا گیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کفار اور مشرکین اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ خواتین یا بیٹیاں یا عورتیں ہمارے لیے عار ہیں، یہ شرم کا مقام ہے کہ ہمارے گھر میں بیٹیاں ہوں۔ اور جو عورتیں زندہ ہوتی تھیں، زندہ رکھی جاتی تھیں، زندہ رہ جاتی تھیں، ان کے ساتھ بھی جانوروں والا سلوک کیا جاتا تھا۔ حقوق تو دور کی بات ہے کہ ان کو یعنی زندہ رہنا ہی مشکل تھا۔ اسلام نے آ کر عورت کو ایک عزت اور مقام دیا، ہر اعتبار سے۔ عورت کو ماں ہونے کے اعتبار سے اتنا بڑا عظیم الشان مقام دیا، عورت کو بیٹی ہونے کے اعتبار سے اتنا زیادہ احترام دیا، عورت کو بیوی ہونے کے اعتبار سے اتنی زیادہ محبت دی، عورت کو ہر اعتبار سے اللہ رب العزت نے اسلام میں خاص مقام عطا فرمایا۔ عورت کو جہاں باقی سارے حقوق ملے، عورت کو وراثت کا حق ملا، عورت کو مہر کا حق ملا، عورت کو باقی سارے حقوق ملے، وہیں عورت کو تعلیم کا حق بھی ملا کہ عورت بھی تعلیم حاصل کرے مردوں کی طرح۔ جس طرح مردوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا فرض اور ضروری ہے، خواتین کے لیے تعلیم حاصل کرنا بھی فرض اور ضروری ہے اسلام میں۔ یہاں پر میں شروع میں ہی وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہ جو تعلیم کی ہم بات کرتے ہیں قرآن و سنت کی روح سے اور قرآن و سنت کی روشنی میں کہ تعلیم حاصل کرنا عورت کا حق ہے، یا اسلام نے عورت کی تعلیم پر توجہ دی ہے یا اسے اہمیت دی ہے، تو اس سے مراد دینی تعلیم ہوتی ہے، ایسی تعلیم جو وحی الہی پر مبنی ہے، جو شریعت کی تعلیم ہے وہ مراد ہوتی ہے۔ دنیاوی تعلیم بھی جس طرح مردوں کے لیے سیکھنا حاصل کرنا جائز ہے، عورتوں کے لیے بھی حاصل کرنا برابر برابر جائز ہے، اگر شرعی تقاضے پورے کیے جائیں عورتوں کی تعلیم کے لیے تو۔ یعنی عورت کو ایسا کوئی خطرہ نہ ہو، اس کی عزت کو، اس کے کردار کے خراب ہونے کا کوئی خدشہ نہ ہو، تعلیم کے لیے ماحول ایسا مہیا کیا جائے تو کوئی حرج نہیں، وہ تعلیم بھی، عصری تعلیم اور دنیاوی تعلیم بھی عورت حاصل کر سکتی ہے۔ لیکن جس تعلیم کو فرض کہا گیا، جس تعلیم کو ضروری کہا گیا، جس کی ضرورت و اہمیت کی ہم بات کرتے ہیں، وہ دینی تعلیم ہے۔ دینی تعلیم جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور عورتیں جب اسلام سے پہلے ان کی حالت اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ وہ جو لوگ تھے جب ان کے گھر میں بچی پیدا ہو جاتی تو وہ شرم کے مارے ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے کہ ہم کس منہ سے لوگوں کے سامنے جائیں گے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اس کا چہرہ، جس کو بچی کی خوشخبری دی جاتی کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا، اپنا چہرہ چھپاتا تھا کہ میں
ایسی خوشخبری لے کر یا ایسی خبر لے کر لوگوں کے سامنے کیسے جاؤں گا؟ لوگ کہیں گے کہ بیٹی والا آ گیا ہے۔ یہ حالت تھی۔ وہ اس کو رسوائی سمجھتے تھے اپنی، اس کو بہت بڑی پریشانی سمجھتے تھے۔ جبکہ اسلام آیا تو اسلام نے عورت کو، بیٹی کو رحمت قرار دی۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے گویا اللہ کی رحمت اس گھر میں نازل ہو گئی ہے۔ اور اس بارے میں آگے کچھ دلائل بھی عرض کروں گا کہ واقعی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو باعث رحمت قرار دیا ہے، اور عورت کی تعلیم و تربیت کے لیے پھر اسلام نے کیا کیا تعلیمات دی ہیں، کس اعتبار سے، کس انداز سے اسلام نے عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے تعلیمات دی۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ جہاں جہاں قرآن و سنت میں تعلیم کی ضرورت و اہمیت کی بات آئی ہے وہاں مرد و عورت یکساں اس کے مخاطب ہیں۔ ایسا نہیں کہ مردوں کے لیے تو تعلیم کا اہتمام کیا گیا ہو لیکن عورتوں کو پیچھے چھوڑا گیا ہو۔ جہاں کہیں بھی قرآن کریم میں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، آپ ان سے پوچھئے کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ یہاں علم والے مرد ہوں یا علم والی عورتیں ہوں، دونوں یکساں مخاطب ہیں۔ عورتیں علم والی ہوں وہ بھی بے علم عورتوں کے برابر نہیں، اور مرد علم والے ہوں وہ بھی بے علم مردوں کے برابر نہیں۔ اسی طرح اور بھی جتنی بھی آیات علم کے بارے میں بتاتی ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پڑھیں آپ اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ، اور آگے اللہ رب العزت نے بتایا علم الانسان ما لم یعلم، تو انسان میں مرد و عورت دونوں شامل ہیں۔ مردوں کو بھی اللہ رب العزت نے علم سکھایا اور عورتوں کو بھی علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم۔ اور حدیث میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے فضائل بیان کیا، علم شرعی کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، جو بھی من عام ہے، عربی جاننے والے اس چیز کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس میں عموم کا معنی ہے، اس میں مذکر و مؤنث مرد و عورت سارے شامل ہیں۔ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مرد یا جو بھی عورت ایسے راستے پہ چلتے ہیں جس راستے سے انہیں علم حاصل ہوتا ہے، یعنی علم کے حصول کے راستے میں چلتے ہیں، تو سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ رب العزت ان کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ تو جس طرح مردوں کے لیے یہ بشارت ہے، اسی طرح خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے بھی یہ بشارت ہے کہ وہ طلب علم کی کوشش میں ہیں، اس دور میں ہیں، تو گویا کہ وہ جنت کے راستے پہ چل رہی ہیں۔ مرد و عورت کے لیے برابر برابر یہ سارے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اس سب کے باوجود بھی کہ قرآن کریم میں جتنی بھی آیات ہیں یا ایھا الذین آمنو کہا گیا، مخاطب کیا گیا ایمان والوں کو، وہاں مرد اور خواتین دونوں برابر ہی مخاطب تھے۔ نماز پڑھنے کا حکم ہے تو مردوں کو بھی حکم ہے، خواتین کو بھی حکم ہے، چاہے وہ مذکر کے صیغے سے ہی آیا ہے۔ روزے رکھنے، یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، تو روزے فرض کر دیے گئے صرف مردوں پر نہیں، حالانکہ آمن مذکر کا صیغہ ہے لیکن مرد اور عورت دونوں اس میں مخاطب ہیں۔ تو سب احکام میں عورتوں کے لیے برابر برابر حکم مردوں کے ساتھ ساتھ ہی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی توجہ فرماتے تھے خواتین کی تعلیم پر۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے کتاب العلم میں اسے پیش کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عید کا خطبہ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ خواتین کی طرف چلے گئے، جہاں خواتین کا وہ انتظام ہوا تھا، خواتین بیٹھی ہوئی تھیں، تو حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا گمان ہوا کہ شاید خواتین اور مرد، اور یعنی لوگوں کی تعداد کے زیادہ ہونے کی وجہ سے مردوں کی صفیں آگے ہوتی تھیں، خواتین کی صفیں پیچھے ہوتی تھیں، تو شاید تعداد کے زیادہ ہونے کی وجہ سے میری آواز عورتوں کو پراپر نہیں گئی، صحیح طرح سے میں عورتوں کو سنا نہیں پایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا
آپ خواتین کے پاس چلے گئے اور جا کر دوبارہ سے انہیں واعظ فرمایا، دوبارہ سے اسلام کی انہیں تعلیم دی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں کی تعلیم کے لیے ایک ضروری قدم ہے، ایک یعنی اہتمام ہے عورتوں کی تعلیم کی طرف، کہ مردوں کو خطاب کیا ہے، عورتیں بھی وہاں موجود ہیں، لیکن پھر اسپیشل آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے ہیں اور خواتین کو الگ سے دوبارہ سے خطاب فرمایا ہے کہ شاید ان سے دور ہونے کی وجہ سے کوئی چیز رہ نہ گئی ہو۔ تو عورتوں کی تعلیم و تربیت پر اسلام نے بہت زیادہ توجہ دی ہے۔ اس لیے کسی شخص نے، کسی دانا نے، کسی عالم نے یہ بات کہی ہے کہ الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرد کو تعلیم دینا ایک فرد کو تعلیم دینا ہے، لیکن ایک خاتون کو، ایک عورت کو تعلیم دینا گویا کہ پورے معاشرے، پوری نسل کو تعلیم دینا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عورت تو ایک مدرسہ ہے، ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ایک پورا ادارہ ہے۔ جب آپ نے ایک خاتون کو تیار کر دیا ہے، گویا کہ آپ نے ایک پاکیزہ نسل کو پروان چڑھایا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی توجہ فرماتے تھے خواتین کی تعلیم کی طرف۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خواتین بھی اسلام لانے کے بعد، اسلام کے ماحول میں آنے کے بعد سمجھتی تھیں کہ یہ ان کا حق ہے کہ وہ علم حاصل کریں، اور اس حوالے سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا اور مطالبہ بھی کرتی تھی۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں ہی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ قالت النساء للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبنا علیک الرجال فاجعل لنا یوما من نفسک، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، مرد آپ سے زیادہ علم حاصل کر لیتے ہیں کیونکہ ان کا آپ کے پاس آنا جانا زیادہ ہوتا ہے خواتین کی نسبت۔ آپ ہمارے لیے ایک خاص دن مقرر کریں جس میں آپ ہمیں تعلیم فرمایا کریں، ہمیں آپ علم سے روشناس کروایا کریں، آپ ہمارے لیے ایک خاص دن مقرر فرمائیں۔ تو فواعدہن یوما لقیہن فیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کا وعدہ دیا انہیں کہ فلاں دن میں انشاءاللہ آپ کے پاس آؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، فوعظہن وامرہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو اسپیشل واعظ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دینی احکامات ارشاد فرمائے۔ تو عورتوں کی تعلیم کے لیے عورتوں کے اندر بھی حرص تھا۔ وہ خواتین جو دیکھتی تھیں کہ جاہلیت کے دور میں انہیں کوئی حق بھی نہیں ملتا تھا، علم کا، تعلیم کا حق بھی نہیں ملتا تھا، اسلام میں وہ یہ سمجھتی تھیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حق دیا ہے، اور اس حق کا مطالبہ کرتی تھی کہ ہمیں ہمارا حق پورا دیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر اسپیشل ان کے لیے دن مقرر کر کے ان کے پاس جا کر انہیں واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم بھی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس طرف توجہ دلائی کہ خواتین کی تعلیم و تربیت پہ آپ نے خصوصی توجہ دینی ہے، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیباً کچھ خوشخبریاں ایسی سنائیں کہ ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں جو خواتین کی اچھی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرتے ہیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا شخص ہے جو اہل کتاب میں سے یہودی یا عیسائی تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لایا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا، دوہرے اجر کا مستحق ہوا، اس دین میں بھی اس کو اجر مل گیا اور اسلام میں بھی اس کو اجر مل گیا۔ اور دوسرا وہ شخص ہے والعبد المملوک اللہ وحق موالیہ، وہ اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، یعنی عبادت بھی، نماز، روزہ، باقی معاملات بھی ادا کرتا ہے جو اللہ رب العزت
العزت نے ایک مسلمان پر فرض کیے ہیں، اور اپنے آقا کا حق بھی ادا کرتا ہے، اپنے مالک کا حق بھی ادا کرتا ہے، اس کے احکامات بھی مانتا ہے، اس کی طرف سے لگائی گئی ڈیوٹی بھی ادا کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ اور ایک تیسرا شخص ہے جو دو کام نہیں کر رہا، ایک ہی کام کر رہا ہے، لیکن ایک کام کو اس قدر فضیلت دے دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی دوہرا اجر ہے۔ وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن کان ورجل كانت عنده آمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله اجران۔ ایک شخص ہے، اس کے پاس ایک لونڈی ہے، لونڈی اپنی بیٹی کی تو کیا بات ہے، اس کی تعلیم و تربیت کا تو کیا اہتمام ہے، وہ تو بعد میں بات آ رہی ہے، لیکن ایک لونڈی ہے، اس کی وہ لونڈی ہے لیکن وہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتا ہے۔ ادبها فاحسن تأدیبها، وہ اس کو ادب سکھاتا ہے، بہترین ادب سکھاتا ہے، اس کی تعلیم کا بندوبست کرتا ہے، علمها فاحسن تعلیمها، اس کی تعلیم کا بہترین بندوبست کرتا ہے، ثم اعتقها، پھر اس کو آزاد کر دیتا ہے، فلہ اجران، اس کو بھی اللہ رب العزت دوہرا اجر عطا فرمائے، اس کو بھی دوہرا اجر ملے گا۔ ایک لونڈی کے ساتھ اگر اس نے ایسا تعلیم کا بندوبست کیا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی جنتوں کا مہمان ہو جائے گا۔ تو جو شخص اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتا ہے، اس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا۔ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک آزاد اور غلام میں کتنا فرق ہے۔ آزاد اور غلام میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اس کی تو اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العزت کیا اتنا زیادہ ڈبل اجر کا مستحق ہو جاتا ہے۔ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا ہو، اس نے ایک زندگی بسر کی ہو اپنے دین میں، اس کے بعد اسلام کی دولت سے مشرف ہوا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنی اور مسلمان ہو گیا ہو، اور پھر اسلام پر زندگی بسر کی ہو، مسلمان ہونے کی حالت میں اللہ رب العزت کے دربار میں پیش ہوا ہو، جس طرح اس کو ڈبل اجر ملتا ہے ایک لونڈی کو تعلیم دینے والے کو اور اس کو آزاد کرنے والے کو، اس طرح دوہرا اجر ملتا ہے۔ یہ اسلام نے عورتوں کی، خواتین کی تعلیم کے حوالے سے ترغیب دی ہے کہ خواتین کی تعلیم کا بھی بہترین بندوبست کرنا چاہیے، جس طرح بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں، اسی طرح بچیوں کی تعلیم کا بھی بندوبست کریں، بیٹوں کی تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں، بیٹیوں کی تعلیم کا بھی بندوبست کریں۔ لیکن یہاں جو ضروری تعلیم کی بات ہو رہی ہے وہ شرعی تعلیم ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں، قرآن کریم پڑھائیں، ترجمہ پڑھائیں، اس کی تفسیر پڑھائیں، احادیث ان کو پڑھائیں، دین کا عالم اور عالمہ بنائیں اپنے بچوں کو، بیٹوں اور بیٹیوں کو برابر رکھیں اس معاملے میں۔ دنیاوی تعلیم بھی جہاں تک ممکن ہے شرعی تقاضوں میں رہتے ہوئے خواتین کو بھی، بیٹیوں کو بھی اس تعلیم سے آراستہ کریں تاکہ وہ کسی بھی معاملے میں، دنیا کے معاملے میں بھی پیچھے نہ رہیں۔ لیکن اس حوالے سے یہ ضروری بات ہے کہ اسلام کے تقاضے کہیں آپ سے چھوٹ نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس تعلیم کے اندر اسلام کے اصولوں کو پس پش ڈال دیں، کہیں پردے کے حوالے سے مسائل نہ آ جائیں، کہیں مرد و زن کے اختلاط کے حوالے سے مسائل نہ آ جائیں۔ ان مسائل کو اگر دور کر لیا جائے، خواتین کو بھی برابر تعلیم کا حق ہے، لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ شرعی تعلیم کی ہے کہ شرعی تعلیم بھی ایک لونڈی کو بھی آپ نے دینی ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں اجر کے مستحق بن جائیں گے، دوہرے اجر کے۔ اور اگر آپ اپنی بیٹی کو، بہن کو، بیوی کو وہ تعلیم دیں گے، دینی تعلیم، اللہ رب العزت کے ہاں آپ کا کیا مقام ہوگا۔ اور صحیح مسلم میں اس حوالے سے ایک حدیث ہے، یہ تو لونڈی کی بات تھی، جیسا کہ صحیح بخاری سے میں نے عرض کیا، تو اپنی بیٹیوں کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے من عال جاریتین، جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی، دو بیٹیوں کو اس نے پالا، حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جاتی ہیں، ان کا اہتمام کیا ہے، تعلیم و تربیت کا، اچھی تعلیم و تربیت انہیں دی ہے، جاء یوم القیامت انا وہوا، وہ آئے گا قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضم اصابعہ، اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا
کہ جس طرح یہ دو انگلیاں دیکھتے ہو نا، دونوں بالکل ملی ہوئی ہیں، قیامت کے دن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ایسے ہوں، یعنی میرے ساتھ ایسے ملا ہوا ہوگا، میرے ساتھ مل کے جنت میں جائے گا، جس نے دو لڑکیوں کی، دو بیٹیوں کی پرورش کی اور اچھی تعلیم و تربیت کی۔ تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مزاج بنا دیا تھا خواتین کا ان کے اندر ایسا شعور بیدار کر دیا تھا کہ وہ خود یہ بات سمجھتی تھیں کہ ہم نے علم حاصل کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر علم کے متعلق، دین کے، شریعت کے متعلق سوال کیا کرتی تھی، جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ جاءت ام سلیم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلیم انصاریہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور آ کر کہتی ہیں یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحیی من الحق هل علی المرأة من غسل اذا احتلمت، اللہ کے رسول، اللہ رب العزت حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ سے کسی بھی شرعی مسئلے کے بارے میں سوال کر سکتی ہیں اور اللہ کی وحی سے آپ ہمیں اس سوال کا جواب دیں۔ تو انہوں نے پھر سوال کیا ایک فقہی مسئلے کے بارے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب عنایت فرمایا۔ تو خواتین کو اس بات کا ادراک تھا مکمل کہ اسلام نے ہمیں تعلیم کا حق دیا ہے، اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر سوال کریں علم کے متعلق اور اس علم کو محفوظ کریں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے ایسی ایسی خواتین امت کو ملی ہیں، ایسی ایسی خواتین کہ ان کے علم کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ کوئی عقل اس قدر اندازہ ایسا ایسٹیمیٹ نہیں لگا سکتی کہ خاتون ہوتے ہوئے اتنی بڑی عالمہ ہے، اتنی بڑی معلمہ ہے۔ اس کی ایک مثال سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 سال کی عمر میں آتی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقریباً 10 سال رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے ہیں تو ان کی عمر 18 کے قریب تھی، 18 سال کے قریب تھی۔ تو 9 سال سے لے کر تقریباً 18 سال تک، 9-10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی ہیں۔ اس عمر میں بھی، جو کہ ایک لڑکپن کی عمر ہے، سبحان اللہ، اتنی بڑی عالمہ، اتنی بڑی معلمہ بنی ہے کہ دنیا میں ایسی عالمہ اور معلمہ کی کوئی مثال ہی نہیں، اتنی بڑی عالمہ اور معلمہ ہے۔ ہزاروں احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کر کے آگے امت کو منتقل کی ہیں۔ تقریباً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کی احادیث کی تعداد 2200 کے قریب، 2200 سے زیادہ ہے، 2200 سے زائد احادیث جو صرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کی ہیں۔ اور ایک عالم نے، ان کا قول ملتا ہے تاریخ کی کتابوں میں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کی ساری خواتین کا علم جمع کیا جائے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا علم جمع کیا جائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا علم ان ساری عورتوں سے زیادہ ہو جائے۔ شرعی علم کی بات ہو رہی ہے کہ شریعت جتنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حفظ تھی، یاد تھی، اور جتنی انہوں نے آگے امت کو پہنچائی ہے، کسی بھی خاتون کے حصے میں وہ شرف نہیں آیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی نا، آپ سے ہی علم لے کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آگے منتقل کیا۔ اور بڑے بڑے کبار صحابہ کرام ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مسئلے کے بارے میں آپ کی زندگی میں پوچھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ امہات المؤمنین کی طرف رجوع کرتے تھے، جن میں سے سر فہرست سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے۔ وہ ان کی خدمت میں وہ مسئلہ رکھتے کہ یہ مسئلہ ہمیں بتائیں کہ اس میں اسلام کی تعلیم کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ مسئلہ کھول کے بیان کیا کرتی تھی کہ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مجھے معلوم ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات، ان کو بھی تعلیم دیا کرتی تھی۔ کچھ احادیث جو ان کے علم میں نہیں ہوتی تھی وہ ان کے علم میں لایا کرتی تھی، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو وراثت کا مطالبہ لے کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجنا چاہا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ سے ڈرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تمہیں معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ان معاشر الانبیاء الا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء جو کچھ چھوڑ کے چلے جائیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو ازواج مطہرات نے بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے علم سے استفادہ کیا اور اپنا مطالبہ وہیں پہ چھوڑ دیا۔ وہ دوبارہ مطالبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس نہیں لے کر گئے، کیونکہ ان کے پاس علم کی ایک بات پہنچ گئی، ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچ گئی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے۔ اسی طرح تابعین ہیں، بڑے بڑے کبار تابعین ہیں، بڑے بڑے علم والے ہیں، علم کے پہاڑ ہیں، وہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جا کر دین سیکھتے ہیں، قرآن کریم کی آیات کی تفسیر سیکھتے ہیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں کتاب المغازی کتاب التفسیر میں بھی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس مسروق بن اجدع تابعی آئے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ یا امتا حل رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، ماں جی مجھے بتائیے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ کیونکہ سورۃ النجم میں کچھ الفاظ ایسے آتے ہیں جن سے ایسا شبہ ہوتا ہے کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس آیت کی تفسیر دوسری آیات سے سمجھائی۔ وہ فرماتی ہیں لقد خف شعری مما قلت، آپ نے جو بات کہی ہے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ آپ نے قرآن کریم کی یہ آیات نہیں پڑھی تھی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ تین باتیں جو آپ کو کہے وہ جھوٹ بولے گا، تین دعوے جو کرے وہ جھوٹ بولے گا، ان میں سے ایک دعویٰ یہ ہے یا ایک بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ وہ فرماتی جو یہ کہے وہ جھوٹ بولے گا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرما دیا، سورہ انعام کی آیت نمبر 103 ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، دنیا کی آنکھیں اللہ رب العزت کا ادراک نہیں کر سکتی، اللہ رب العزت کو نہیں دیکھ سکتی، وہ چاہے موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں، موسیٰ علیہ السلام نے یہ مطالبہ کیا تھا نا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تھی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اللہ کو دنیا کی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ ہاں آخرت میں اللہ رب العزت مومنوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے تو مومن دیدار کریں گے، کفار اس وقت بھی اللہ کے دیدار سے محروم ہوں گے۔ تو دنیا کی آنکھیں لا تدرکہ الابصار، یہ جو آنکھیں ہیں دنیا کی یہ اللہ رب العزت کو نہیں دیکھ سکتی۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سورۃ النجم کی اس آیت کی بھی تفسیر کر رہی ہیں اور دوسری آیات بھی پڑھ کر سنا رہی ہیں، تعلیم دے رہی ہیں امت کو، اور یہ تعلیم اللہ کے فضل و کرم سے آج تک ہمارے پاس محفوظ چلی آ رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تعلیم اور ان کی تربیت ہے امت کے لیے، اور پھر اس سے پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ تعلیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے اور ان کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ اسلام میں عورتوں کی تعلیم کا کتنا اہتمام تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شخصیت کو دیکھیں، ان کے علم کو دیکھیں اور ان کی احادیث کو دیکھیں تو آپ پر یہ بات بخوبی واضح ہو جائے کہ اسلام نے عورتوں کی تعلیم کا بہت خیال رکھا ہے اور عورتوں کو صرف عالمہ ہی نہیں معلمہ بنایا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی معلمہ بنایا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو۔ اور پھر آخری چند کلمات ہیں، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ہمارا آدھا گھنٹہ پورا ہو رہا ہے۔ صرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی نہیں ہے، کسی کے ذہن میں شاید یہ بات آ جائے کہ شاید وہی عالمہ اور معلمہ تھی، دیگر ازواج مطہرات بھی تھیں، جیسا کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں، وہ بھی بہت بڑی عالمہ تھی اور معلمہ بھی تھی۔ بہت بڑے بڑے صحابہ کرام اپنے مسائل ان کے پاس بھی بھیجا کرتے تھے کہ جائیں ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے جا کر یہ مسئلہ پوچھ کے آئیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں ہی ہے کہ ایک دن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مسئلے میں ان کا اختلاف ہو گیا، وہ ایک مسئلے میں مختلف ہو گئے
کہ ایک عورت ہے جو حاملہ ہے، اس کی عدت کیا ہوگی؟ وہ طلاق یافتہ ہے یا وہ اس کا خامند فوت ہو گیا ہے، تو کیا عدت میں کوئی فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر اس کی عدت 4 مہینے 10 دن سے پہلے پوری ہو رہی ہے، ایسی عورت جو حاملہ ہے، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ کیا عدت اس کی 4 مہینے 10 دن ہوگی یا بچہ پیدا ہونا ہی عدت ہے؟ کیونکہ قرآن کریم میں 2 طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، سورہ بقرہ میں اور سورۃ الطلاق میں۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ جس عورت کا خامند فوت ہو جائے اس نے 4 مہینے 10 دن عدت پوری کرنی، جبکہ سورہ طلاق میں یہ ارشاد ہے کہ وَأُولُو الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ جو حمل والی عورتیں ہیں ان کی عدت حمل کا پیدا ہو جانا ہے، یعنی بچے کا پیدا ہو جانا، بچے کی پیدائش ہو جانا، یہ اس کی عدت ہے۔ اب یہ معاملہ ہے کہ کیا جو جس کا خامد فوت ہو جائے وہ اس کیٹیگری میں آئے گی 4 مہینے 10 دن والی، یا وہ حمل کے وضع ہونے یعنی بچہ کے پیدا ہونے کی کیٹیگری میں آئے گی؟ اس بارے میں اختلاف ہو گیا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلَامَهُ قُرَيْبًا إِلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو خود حبر امت ہیں، جو خود ترجمان القرآن ہیں، جو خود مفسر قرآن ہیں اور شارح قرآن ہیں، اور خود بہت بڑے محدث ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری احادیث کے راوی ہیں، وہ اپنے غلام کو بھیجتے ہیں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس، جا کر ان سے سوال کریں اس مسئلے کے بارے میں کہ وہ اس مسئلے کو کیسے حل کرتی ہیں۔ تو پھر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے وہ علم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، آپ کی سیرت، آپ کی تعلیمات، وہ پھر آگے بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبیہ الاسلمیہ ایک خاتون تھیں، ان کے کیس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جیسے ہی ان کا بچہ پیدا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عدت کو مکمل قرار دیا، فرمایا کہ اب وہ آگے نکاح کر سکتی ہیں۔ تو یہ ازواج مطہرات ہیں۔ اسی طرح دیگر بھی امت کی بہت ساری خواتین کی ایسی مثالیں آپ کو ملے گی، شرعی علم میں بھی وہ بہت زیادہ مہارت رکھتی ایسی محدثات ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں امہات المومنین کے بعد بھی ان کی بہت ساری شاگردات ہیں جو ان سے علم کو روایت کرتی ہیں۔ اسی طرح محدثین کے زمانے میں بھی کئی ایک خواتین ہیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی خاتمۃ المحدثین ہیں، ان کی کئی استاذہ ہیں جو خواتین ہیں، صحیح بخاری کو روایت کرنے والی اور بہت بہت زیادہ علم کو آگے منتقل کرنے والی آپ کو خواتین بھی نظر آئیں گی۔ یہ اسلام نے خواتین کو جو علم کا حق دیا ہے، تعلیم کا حق دیا ہے، تربیت کا حق دیا ہے، یہ کچھ میں نے آپ کے سامنے مثالیں پیش کی ہیں، ورنہ یہ مجال بہت وسیع ہے، یہ میدان بہت وسیع ہے، بہت ساری اور باتیں جو ہیں قرآن و سنت کے دلائل سے اور زیادہ استنباطات کر کے اس بات کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی خواتین کی اسلامی تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے سے ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہیں اللہ رب العزت انہیں دور فرمائے، اور میں نے جو کچھ بیان کیا ہے اللہ رب العزت اسے بھی قبول فرمائے، اور جو کچھ مجھ سے رہ گیا ہے اللہ رب العزت وہ بھی ہمیں موقع بموقع نصیب فرماتا رہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون